ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے, ماں باپ الگ بات کا حکم دیں, تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے, وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے. پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا چاہیے, ماں باپ سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد آپ کو اپنے ابا اماں فاسق و فاجر لگنا شروع ہو گئے, پیر صاحب تو ایسے خراما خراما چلتے ہیں, کبھی آج تک کسی انٹی پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اور ایک ابا ہیں ٹھرکی, ابا بھی بعض ٹھرکی ہوتے ہیں, کوئی انٹی ایسی نہیں ابا آئے اور ابا نے ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھا نہ ہو. اگر پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ابا اور اماں سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, اس پیر سے فوراً تعلق ختم کر دو, کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ جگہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہونی چاہیے, اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پیر سے تعلق کے بعد مجھے یاد ہے میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو میرے دل میں اپنے باپ کی محبت بڑی ہے, حالانکہ ہمارے ابا کا تقویٰ کا معیار وہ نہیں تھا جو مفتی رشید احمد صاحب کا معیار تھا, لیکن ہمیں تعلق کے بعد اپنے ابا کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اپنے استاذوں کو دیکھا, یار وہ اپنے باپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, حالانکہ ان کے والدین بیچارے عالم بھی نہیں تھے, کوتاہیاں بھی تھی ہوں گی ان میں. تو یہ جو ہے نا غیر اللہ کو خدا بنانا, اس میں بتوں کو بھی خدا بنایا جاتا ہے, کلچر کو بھی خدا بنایا جاتا ہے, مغربی گورے کو تو بہت سے لوگوں نے باپ بنا کے باپ سے بھی آگے کی چیز بنا لی ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کے فادر, ان کے پیرنٹس کون ہیں؟ انگریز ہے. جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کے تو فادر ہی وہی, ان کا باپ ہی وہی ہے. ان کے بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں, یعنی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا انہی کو فالو کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کم بختوں پورا فالو کرو, آدھا آدھا نہ کرو. یہ پیڑے کھانے کے لیے اسلام کو فالو کرتے ہیں جب اسلام میں پیڑے مل رہے ہوتے ہیں, باقی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تو میں کئی بار بولتا رہتا ہوں, ابھی میں نہیں جاتا, ابھی میں تھوڑا پیر پرستی جو چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, اس پہ میں آج تھوڑی سی بات میں اور تھوڑی ڈیٹیل سے کروں گا. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے 3 خرابیاں آ رہی ہیں نا, تو ایک خرابی تو یہ ہو گئی ماں باپ کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم. نمبر 2, مسجد کا امام برا لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ امام کا وہ لیول ہوتا نہیں بیچارے کا نا, وہ اتنے خلافتیں تھوڑی مل گئی ہوتی ہیں اس کو, وہ خراما چل رہا ہے. اور تیسری بات, ایک تو والدین کا مسئلہ, دوسرا امام کا مسئلہ, تیسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک اور چیز بتائی تھی یار, ذہن سے نکل گئی. ہاں, تیسرا یہ کہ علماء کے بارے میں ظرف چھوٹا ہو رہا ہو بڑھنے کے بجائے, ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مخصوص. مفتی رشید احمد صاحب تو اس کے بھی بہت خلاف تھے کہ یہ جو خانقاہوں میں مخصوص ٹوپیاں اور مخصوص کرتے, جو پیر صاحب نے ٹوپی پہنی ہے وہی ٹوپی آپ, جو پیر صاحب نے پاجامہ جس ٹائپ کا پہنا ہے وہی پاجامہ آپ کا, پیر صاحب نے جو کرتا پہنا ہوا ہے وہی کرتا آپ کا. یہ بھی دھڑے بندی ہے بھائی, جیسے سب مسلمان رہتے ہیں ایسے ہی رہو نا, ایک الگ سے کیوں اسٹائل بنائے ہوئے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی پگڑی کا یہ اسٹائل نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا پگڑی کا یہ, مفتی رشید احمد صاحب کے بال اتنے بڑے, بولو نا, ہم ان سے بیعت تھے باقاعدہ صحیح طریقے سے, جسے پراپر مرید بولتے ہیں. 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ہم نے بڑے بڑے بال رکھے, بلکہ ہم نے ٹنڈ کرائی, ان کے بال تھے, اور جب بال رکھے تو ان سے بھی بڑے رکھ لیے. ہر چیز میں الٹے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کوئی بات نہیں یار, پیر اس لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو ان کا ایک شاگرد ہے. اب میرے شیخ جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کی عادت ہے سفید کرتا پہننا, دیکھا ہوگا آپ نے, زیادہ تر سفید کرتا پہنتے ہیں اور رومال بھی رکھتے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد نے بھی یہی شروع کر دیا, سفید کرتا, اور ہر وقت انہوں نے اس کو بلا کے ڈانٹا, تو ابھی جوان آدمی ہے, تیری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, کیا پیر بن کے بیٹھ گیا تو ابھی؟ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ اتنا عشق ہو گیا اپنے شیخ و مرشد دامت برکاتہم سے. وہی رومال آپ نے دیکھا ہوگا نا ان کی ویڈیو میں, سفید رومال ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہے, کیوں ٹوکا؟ اس لیے کہ ابھی حب جاہ پیدا ہوگا اس سے. نوجوانوں کی طرح رہو. بعض پیروں کو اتنی کم عمری میں خلافت ملتی ہے جب ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. تو جو کھیلنے کودنے کی عمر تھے اس میں پیر بن کے بیٹھ گئے تو تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز اپنی ایج کے حساب سے ہوتی ہے بھائی, جو ہو.
مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان کو ہمارے دارالفتہ میں بٹھا دیا خدمت کے لیے. حضرت کو چاہیے تھا مستقل خدمت کے لیے ایک لڑکا جو گھر کے باہر کے سارے کام کرے. تو حضرت, مجھے یاد ہے وہ دن, اب حضرت تو بہت سخت وقت کے پابند تھے نا, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ گھڑی کو دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. نہیں, یہ سمجھنا بہت مشکل, ڈیفیکلٹ. بھائی ان کا ٹائم تھا جیسے 10:30 بجے دفتر میں آفس میں تشریف لانے کا, تو دفتر میں آتے ہی وہ گھڑی دیکھتے تھے. ایک دن ہم سے پوچھا, میں نیا آیا تھا, کہتے ہیں نا نواں آیا ہے سونیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا الٹی باتیں. جو نواں آتا تھا نا سونیا, وہ پتہ ہے چند غلطیاں کرتا تھا جس سے ہم پکڑ لیتے تھے کہ نواں آیا سونیا. ایک واش روم سے باہر آ کے لائٹ نہیں بند کرتا تھا, وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ کیا ہے, مدرسے میں نواں آیا ہے یہ. دوسرا گملے میں تھوکتا تھا ایسے, بلغم جمع کر کے پھڑک کر کے گملے میں. ہم ہنستے تھے, ہم نے کہا نیا آیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ حرکتیں وہاں ایسے تھی جیسے کفر, کہ گملے میں تھوک دیا. بھائی کیا کر رہا ہے, پاگل کا بچہ ہے, گدھا ہے تو, تھوکنے کی یہ جگہ ہے؟ اب عادت تو ہوتی ہے نا. ٹافی کھائی, پنی اٹھا کے یوں پھینک دی. یہ ہمارے ہاں دارالفتہ میں یہ کیا سمجھا جاتا تھا, کفر بھی بواہ, جس میں کوئی تعویل ہے ہی نہیں. یعنی بہت عجیب لگتا تھا کہ بھائی کر کیا رہا ہے یہ. مفتی رشید احمد صاحب بہت ڈسپلن کے, نظم کے, صفائی کے بہت سخت پابند تھے وہ. بھائی اتنے پابند تھے, 8 سال میں نے ان کے پاؤں کے تلوے پہ کوئی میل کا نشان نہیں دیکھا. سردے میں جاتے تھے تلوا تو نظر آتا تھا نا, تو اندازہ لگاؤ کیا صفائی اور کیا ستھرائی, اور باڈی بھی بڑی فٹ فاٹ تھی. امام 2-3 انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ بھاری جسم کے, موٹے تھے وہ. حضرت فرماتے ہیں مجھے موٹا امام نہیں چاہیے, مجھے وحشت ہوتی ہے. تو مجھے امامت کے لیے رکھا اس لیے تھا, میں نائب امام تھا اور مولانا سلطان صاحب وہ اصل امام تھے, دونوں باریک تھے. فرمایا امام پتلا ہوگا, رکوع میں جا کے رکوع سے اٹھے گا, فرمایا یہ جو بھاری ہوتے ہیں مجھے بہت وحشت سی ہوتی ہے. نہیں, طبیعت کی ایک نفاست کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جو موٹا امام ہے اس کو نکال دو آپ. لیکن وہ کہتے تھے جب یہ رکوع ہے وہ مجھے وحشت ہوتی ہے, مجھے دبلا پتلا آدمی چاہیے امامت کے لیے. کیا چاہیے, بہت ان کو وحشت ہوتی تھی موٹا امام یا موٹا. ایک مولوی صاحب کندھے پہ رومال رکھ کے نا منہ میں ایسے رکھ کے جا رہے تھے, حضرت نے ان کو دیکھا ہے, اتنی سخت تنبیہ کیا, فرمائے کیا پرسنالٹی کی واٹ لگا رہے ہو اپنی, کون سا ہے یوں جانے کا. تھے مولوی, ٹھیٹھ مولوی, لیکن خاندانی تھے اور بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی. وہیں جا کے تمہیں پتہ چلا یار اس کالڈ بزرگ, اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, ڈسپلن ہے. اور اتنی طبیعت میں نفاست, اتنے گملے پھولوں کے گھر میں بھی, گھر سے باہر بھی, اور پودوں کو پانی دیتے تھے خود سے روزانہ ڈیلی. صفائی ستھرائی, ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی اندر, حضرت ایسے لے کر آئے ہیں اتنی. اور تھوڑی سی گندگی کو حضرت جو بیان کرتے تھے نا, لوگ سمجھتے تھے شاید یہاں گٹر ابل رہے ہیں, جا کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ حضرت کی نظر میں بہت بڑی گندگی ہوتی تھی. تو اتنا ڈسپلن. تو جب دفتر میں آ کے گھڑی دیکھتے, ہم نئے آئے تھے سونی ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں. ہم لوگوں نے تو بولا بھائی اس لیے کہ ٹائم پہ آئے کہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. میں ٹائم پہ آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. اب آپ بتاؤ جو اتنے ڈسپلن کے پابند ہوں اور وغیرہ وغیرہ, تو اب ان کو ملازمت کے لیے بندہ چاہیے تھا, تو ایک نوجوان لڑکا دے دیا گیا کہ بھئی یہ خدمت کرے گا. اب حضرت تو گھر میں اپنے علمی کام میں مشغول ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا. حضرت نے اس کو نکال دیا, دب بھاگ گئے یہاں سے. حضرت نے فرمایا اس بیچارے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, میں بتا رہا ہوں اتنے نفیس, لیکن ہر شخص سے اس کی ایج کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا نا. فرمایا اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اس بیچارے کو یہاں لا کے باؤنڈ کر دیا, 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے ایسے بت بن کے. اس کو بولا جاؤ باہر کے لیے, یہ والی جاب اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو ہر شخص کی ایک ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود وقار آنا شروع ہوتا ہے. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں, میں کہتا ہوں تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, بھاگو دوڑو, گھڑ سواری کرو, شادیاں کرو. فی الحال فوکس کس کو کرو, خیر یہ ایڈ اضافی کر دیا, شادیاں ہر عمر میں کرو, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس پہ پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ. یہ شادیوں پہ بھی بعض پیروں نے اپنے مریدوں سے خلافتیں سلب کی ہیں کہ بیوی کا دل دکھا رہا ہے. شریعت کو سپیریئر رکھو میرے بھائی, شریعت کو کیا رکھو. اللہ نے جو دوسری شادی کی اجازت دی اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تمہارے پیر صاحب اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے.
اس میں پیر کو ویلیو دینا ہی غلط ہے. پیر کا کام نہیں ہے یہ. آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, جسم آپ کا, خواہش آپ کی. پیر صاحب ناراض ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. حضرت جی السلام علیکم. میرے پیر صاحب بھی تو ناراض ہوتے تھے, لیکن مجھ سے اس سینس میں ناراض نہیں ہوئے کہ شریعت کے خلاف ہو. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے صاحب بول دیا بھائی کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب شریعت نے اجازت دی ہے, میں روکنے کی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. آپ کریں گے, میں ناراض نہیں ہو سکتا, مجھے شریعت نے اجازت نہیں ہے. ناراض اس سینس میں تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ آدمی دین کے کام نہیں کر پائے گا, جھگڑوں میں لگا رہے گا, پھڈوں میں لگا رہے گا, 2 بیویوں کے جھگڑے ہی نمٹاتا رہے گا. تو اس سینس میں کوئی اگر مشورہ دے تو مشورے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن پیر صاحب اس پہ ناراض ہو جائیں, کیوں کر لیا آپ نے, اور پھر میں نے جب منع کیا تھا, یہ اتھارٹی پیر و مرشد کے پاس بولو نہیں ہے. یہ ہمارے رب نے ہمیں پرمیشن دے دی, اور اسلامی قانون ہے نا, لا ہے. جب اسلام نے لا بنایا تو پیر مرشد سے پوچھ کے تھوڑی بنایا ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ کسی پیر سے بیعت تھا. پیر بھی برحق پیر تھے. پیروں میں بھی زیادہ تر تو 2 نمبر ہوتے ہیں نا, میں 1 نمبر پیر کی بات کر رہا ہوں. عاملوں میں 2 نمبر ہوتے ہیں سارے ہی, پیروں میں سارے 2 نمبر نہیں ہوتے, نیک بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آیا, کہنے لگا کہ جی ایک طلاق یافتہ خاتون, بیوہ خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن دوسری شادی کر رہا ہوں, میرے پیر صاحب اجازت نہیں دے رہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے یہ لڑکی اگر آپ کے پیر صاحب کی بیٹی ہوتی ہے جو بیوہ ہوتی ہے, پھر اگر آپ کو اجازت دیتے تو بھی اشکال تھا, اجازت نہ دیتے تو بھی اشکال تھا. اجازت دیتے تو سوال پیدا ہوتا ہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اپنی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور اجازت نہ دیتے تو بھی ظلم تھا اپنی بیٹی کے لیے. ایک رشتہ مل رہا ہے جس کو وہ پسند بھی کر رہی ہے, وہ اس کو گھر لے کے دے رہا ہے, اس کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ بیوہ عورت کی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں, کسی جوان آدمی سے ہوتی ہے, ایسے آدمی سے ہوتی ہے کہ بہت جلد دوبارہ بیوہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. بیوہ عورت کی شادی جس بندے سے ہوتی ہے نا, آپ دیکھ لو جو بھی بیوہ عورت شادی کرتی ہے دوبارہ بیوہ ہو جاتی ہے, پھر شادی کرتی ہے بہت جلدی. تو لوگ اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یار جس عورت سے شادی, جس مرد سے شادی کرے وہ مر جاتا ہے. بھائی وہ شادی ہی ایسے بڈھے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ واجب الانتقال ہوتا ہے. ایک تو واجب الچماٹ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے واجب الانتقال جس کا تھوڑے دنوں میں انتقال ہونے والا ہے. تو بیوہ عورتیں کی بیچاریوں کے, جوان آدمیوں کے تھوڑی رشتے آتے ہیں. میں نے کہا یار اگر تم اس شادی سے انکار کرو گے اپنے پیر کے کہنے پہ, یہ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ یہ ساری عورتوں کو اللہ دیکھتا ہے, صرف پیر صاحب کا علم اتنا کامل تھوڑی ہے کہ وہ شریعت سے آگے نکل جائیں, اتنا کامل تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ رسول کی بات کو دیکھا جائے گا. اس میں پیر و مرشد کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے مت بڑھنے دو. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے پیر و مرشد سے بغاوت پہ نہیں اکسانا ہے. میرا مقصد ہے پیر سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے. اگر پیر ہی مقصود کائنات بن جائے ختم. پھر یہ وہی غلو ہے جو یہود و نصارہ میں آیا, یہ وہی غلو ہے جو بدعتی لوگوں میں ہوتا ہے. اور کئی مسائل آ رہے ہیں ذہن میں. 3 باتیں ہو گئی نا, جس پیر کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, مسجد کے امام کی عقیدت بڑھنے کے بجائے کم. اگر عقیدت بڑھ رہی ہے امام سے, علماء سے, چاہے ان کا وہ تقوی کا وہ لیول نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دیکھا جب کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہوتا ہے نا, مسجد کے امام کے کیڑے سب سے پہلے نکالتا ہے. یہی تمام تنظیموں میں بھی ہو رہا ہے. تنظیموں جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں, میں نام لے کے نہیں رد کرتا تنظیموں پہ, ان میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کسی بڑے اسکالر کو سننا شروع کر دیں, مسجد کے امام تو 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں رہتی, کیڑے نکالتا ہے. اب اس امام کو کیا پتا بھائی, یہ اس کا وہ لیول نہیں ہے. آپ اس سے اس بیس پہ محبت کریں کہ آپ کے محلے کا امام ہے. جہاں جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, مثبت سوچ بن رہی ہے, سمجھ لو برحق پیر ہے. اور جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ہے, باقی سارے تو پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو سمجھ لو مجھے پیر غلط ٹریک پہ لے کے چل رہا ہے, یہ غلط. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا, مسجد کے امام سے عقیدت بڑھنی چاہیے پیر صاحب سے تعلق قائم کرنے کے بعد, اس کے پیچھے نماز کی ویلیو بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ماں باپ کی ویلیو کم ہونے کے بجائے چاہے فاسق ماں باپ ہو, میں نیک ماں باپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نمبر 3, علماء سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. نمبر 4, ٹینڈ نہیں کرائے. اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو ٹینڈ نہ کرائے. لوگ کہتے ہیں بھائی
اصلاح کی چیزوں میں تو پیر کی اطاعت لازم ہے نا. تو ٹنڈ کا تعلق اصلاح سے. جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی ختم ہونے سے نہیں, ٹنڈ ختم ہو جائے گی تو عورتیں آنکھ مٹکا ہی نہیں کریں گی. جب آنکھ مٹکا ہی نہیں ہوگا تو بچ جائے گا. تو یہ اصلاح سے, اس لیے پیر صاحب نے ٹنڈ کرا دی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کے دل پہ جو زخم لگ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بری چیز ہے نا. تو اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے, اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے. ماں باپ کو منا لیا جائے, مان جائیں تو اچھی بات ہے, نہیں مان رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے, تو بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ, اور بھی کچھ باتیں. چوتھی ایک بہت اہم ترین بات, وہ پیر جس کے پاس بیٹھ کے چستی کے بجائے سستی پیدا ہو رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا, فری پھوکٹ کے لنگر کھانے کی عادت پڑ رہی ہے. گردن پتلی ہونے کے بجائے, منہ سے بولو یار, موٹی ہو رہی ہے. توند کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. وہ پیر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے. کیونکہ بہت سارے پیر ایسے ہیں, آپ بڑے ایکٹیو تھے. ایکٹیو کس چیز میں یہ بھی بتا دوں, جو بھی کام ہو, پڑھائی, جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, پیر صاحب کے پاس جانے کے بعد آپ میں اس پڑھائی کو فوکس کم کر دیا آپ نے, اس کا مطلب پیر صاحب آپ کا فیوچر کیا کر رہے ہیں, بولو, تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. نہ پیر صاحب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے رہیں گے, بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسلام زمین میں دھسے گا. سارے تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والے مسلمان بن جائیں. یہ بنے ہوئے تھے. امام بخاری کے وطن پہ آج کس کا قبضہ ہے, رشیا نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ. امام بخاری کی صرف قبر رہ گئی وہاں پہ. کیا ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے, عبادت میں پیچھے نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیر کو ایک ذاتی شخص کی تو فکر ہے, من حیث الامہ, امت مسلمہ کی پیر و مرشد کو فکر نہیں ہے. تو ایسے پیر کی صحبت میں بیٹھنا جس سے امت مسلمہ کی فکر سے آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں, تو اس سے آپ کا ایک مخصوص روحانی کیفیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن من حیث القوم امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ دینی تحریک میں چلتے ہیں تو اب پہلے نمبر اچھے آیا کرتے تھے کالج یونیورسٹی میں, اب نمبر کم آنا شروع ہو گئے. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے ماں باپ سے محبت بڑھ رہی ہے, مسجد کا امام اچھا لگ رہا ہے, دوسری دینی تنظیمیں بھی اچھے لگ رہے ہیں, دوسرے پیر بھی اچھے لگ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی اسلام ہی پڑھا رہے ہیں, تورات اور انجیل نہیں پڑھا رہے. بعض دفعہ ہوتا ہے یہی ہے, باقی تو سب ایسے ہی بےچارے فارغ, وہ بھی مسلمان ہی ہیں. اور اگر پیر صاحب یہ کرتا پہنتے, میں نے نیلے کلر کا پہن لیا تو میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاؤں گا. نہ یہ پیر و مرشد کی اطاعت کے خلاف ہے. پیر ٹنڈ کرا کے رکھتا ہے, میں نے اگر بڑے بال رکھ لیے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پیر اگر جوان ہے تو اس کی اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا چوتھا پوائنٹ کہ پیر کے پاس بیٹھ کے سستی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو.